جی السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اگست 2024 کی الامین فنڈز کی ایف ایم آر کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ماہ میں کچھ انٹرسٹنگ اور کافی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئیں پاکستان کی اکانومی اور ہمارے فیوچر کے متعلق، جس میں سب سے امپورٹنٹ تھا آئی ایم ایف کا بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہماری جو ای ایف ایف فیسلٹی ہے 3 سال کی، اس کو اپروول کے لیے لے جانے کا۔ تو 25 سپٹمبر کو یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان کا بورڈ آف ڈائریکٹر یہ اپروول کر دے گا، اور ہمیں فرسٹ ٹرانچ انشاءاللہ سپٹمبر کے مہینے میں ریسیو ہو جائے گی۔ سیکنڈ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو تھی وہ اسٹیٹ بینک کا مانیٹری پالیسی اناؤنسمنٹ تھا 12 سپٹمبر کو، جس میں اسٹیٹ بینک نے 2% انٹرسٹ ریٹ کٹ کا اناؤنس کیا۔ تو 19.5 سے یہ اب ریٹ جو ہے 17.5 ہو گیا۔ اس کا امپیکٹ ظاہر ہے مختلف گورنمنٹ سیکورٹیز، بینک ڈپازٹس ان پہ پڑے گا۔ نیشنل سیونگ اسکیمز کے ریٹس بھی نیچے کی طرف آ گئے۔ بینک ڈپازٹ کا جو پی ایل ایس سیونگ کا ریٹ ہے وہ نیکسٹ منتھ سے چینج ہوگا، اور کنونشنل بینکس کا جو سیونگ ریٹ ہے وہ 18% سے یا 18% سے 16% ہو جائے گا 1 اکتوبر سے۔ اس ماہ میں ہم فنڈ ان فوکس کے طور پہ آپ کو 2 فنڈ سے انٹروڈیوس کروائیں گے، جن کو بتانا چاہوں گا۔ الامین اسلامک سورن فنڈ ایک شریعہ کمپلائنٹ انکم فنڈ ہے جو گورنمنٹ کے سکوکس اور گورنمنٹ بیکڈ سکوکس میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، اور منیمم اس کی ایوریج 70% ہونی چاہیے۔ اس کا 1 سال کا منافع جو ہے اگست اینڈ تک وہ 20.54% تھا، ورسز بینچ مارک ریٹرن آف 19.73۔ اور اگست کے مہینے میں اگر ہم اس کا ریٹرن دیکھیں تو 20.47 تھا، ورسز بینچ مارک ریٹرن آف 18.44%۔ اس میں یہ پاکستان انرجی سکوک اور مختلف گورنمنٹ سکوک کی ہولڈنگز اس میں موجود ہیں۔ دوسرا فنڈ جو آپ کو بتانا چاہوں گا وہ الامین اسلامک ایسٹ ایلوکیشن فنڈ ہے۔ یہ ایک ایسٹ ایلوکیشن فنڈ ہے، بٹ اس میں ایکوٹی یا اسٹاک مارکیٹ کا ایکسپوجر 40% پہ کیپ کیا ہوا ہے۔ تو ایک قسم کی بیلنس اسٹریٹجی ہے اس میں، تو یہ باقی فنڈ سے جو ایسٹ ایلوکیشن ہے اس سے کافی مختلف ہے اس طرح سے۔ اس کا 1 سال کا منافع اگر ہم دیکھیں تو 36.03% ہے، جو کافی ہیلدی ریٹرن ہے ورسز بینچ مارک ریٹرن آف 32.4%۔ تو یہ ایک میڈیم ٹرم میڈیم رسک اسٹریٹجی کے طور پہ آپ کے پورٹ فولیو میں اچھی ایک ایڈیشن ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، شکریہ، اللہ حافظ۔ میوچل فنڈز میں تمام سرمایہ کاری مارکیٹ کے خطرات سے مشروط ہے۔ ماضی کی کارکردگی مستقبل کے نتائج کی نشاندہی نہیں کرتی ہے۔ برائے کرم سرمایہ کاری کی پالیسیوں اور اس میں شامل خطرات کو سمجھنے کے لیے مربوط پیشکش دستاویز پڑھیں۔ یو بی ایل بینک یو بی ایل امین کے نام اور لوگوں کے استعمال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یو بی ایل فنڈ مینیجرز لمیٹڈ الامین فنڈز یا ان کے زیر انتظام کسی بھی سرمایہ کاری اسکیم کے لین دین کے ذمہ دار ہیں۔